बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। एक तरफ यूएई और सऊदी अरेबिया आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। जद्दा के अंदर एक बड़ा अरब ममालिक का इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर क्या मुतालबात किए गए इस पे बात करेंगे, और इसके साथ ही सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है उसके हवाले से भी एक नई अपडेट सामने आई है। अरब ममालिक का आपस के अंदर जो मुकाबले का माहौल है वो किस तरीके से पूरे खित्ते की सिचुएशन को तब्दील करने जा रहा है, और इसके साथ ही ट्रंप ने आगे बढ़कर ईरान के खिलाफ जो नया कदम उठाने का फैसला किया है इस पे बात करनी है। और साथ ही मुश्तबा खामनाई, जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि शायद उनकी डेथ हो गई है, एक बड़ी ही आम खबर रूस से आई है, इस पे भी हम बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अरब ममालिक के मबैन, खास तौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई के मबैन बड़ी आप देख रहे हैं कि टसल नजर आ रही है। ओपेक्स और ओपेक्स प्लस ममालिक से यूएई का निकलना, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि यूएई दूसरे ब्लॉक के अंदर जा रहा है। जिस ब्लॉक में अमेरिका है या मशरक़ वस्ता का उसका इत्तेहादी मुल्क मौजूद है, और हमने देखा है बहुत सारी यूएई से ऐसी फ्लाइट्स उड़ी हैं जो जंग के दिनों के अंदर भी मशरक़ वस्ता के उस मुल्क के अंदर जाके उतरी हैं जिसके साथ ईरान इस वक्त जंग लड़ रहा है। तो सऊदी अरेबिया और यूएई की जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इस वक्त अपने तौर पर मुतहर्रिक है। सूडान के अंदर हमने देखा है दोनों ममालिक आपस में आमने सामने नजर आए हैं। एक तरफ यूएई मदद दे रहा है जो आरएसएफ को, वहां पे जो बागी गिरोह है जिसका तेल पर, सोने पर, मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहां पे उसका कब्जा है, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है उसकी पॉलिसी वहां पे तब्दील होती हुई हमें नजर आई है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर भी देखें तो यूएई ने पाकिस्तान से तमाम पैसा वापस मांगा है। अब राइटर्स ने जो दावा किया, अब इसके अंदर कितनी हकीकत है, चूंकि पाकिस्तान का यूएई एक दोस्त मुल्क है और पाकिस्तानी जो आइन का आर्टिकल 19 है वो ये बताता है कि हमें दोस्त ममालिक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना है। लेकिन राइटर्स ने जो खबर दी है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की ये सालसी की कोशिशें हैं, चूंकि यूएई ये चाहता है, उस खबर से ये तासर मिलता है कि यूएई चाहता है कि ये सुलह नहीं होनी चाहिए बल्कि ईरान की तमाम ताकत उसको खत्म कर देना चाहिए। चूंकि ईरान अगर ताकतवर होता है और किसी अच्छे नताइज के साथ मुआहदा, अच्छे नुकात पर अगर इख्तिताम पजीर होता है तो बाद में ईरान यूएई के लिए और अरब ममालिक के लिए खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं उसके अंदर ये तासर राइटर्स की इस खबर से मिला है कि वो यूएई उससे खुश नहीं हुआ, बल्कि वो चाहता है कि जो ईरान है उसको फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान, और फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से अब पैसे जो है वो यूएई ने वापस मांगे, सऊदी अरेबिया ने मदद दे दी और उसके जरिए हमने दूसरी जगह से पैसे लेके वहां दिफाई मुआहदा था, मदद दी, फौज हमारी पहुंची और हमने यूएई को जो पैसे हैं वो वापस किए। अब जो तेल है वो यूएई अपने तौर पर निकालना चाहता है। ये खबर आप कल से सुन रहे हैं कि वो ओपेक्स और ओपेक्स प्लस ममालिक से निकल गया है। तो अब अपनी मर्जी की जो प्रोडक्शन है वो करके, पहले तो लिमिट थी, एक कार्टेल कायम था सऊदी अरेबिया की, आप समझें उसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा था ऑयल के अंदर, लेकिन अब उसमें यूएई चाहता है कि वो भी ऊपर लेवल पर, यानी इंतहाई लेवल पर अपनी जो प्रोडक्शन है वो तेल की लेके जाए, ताकि सऊदी अरब का जो इस वक्त एक ताकत है तेल, और जिस तरीके से पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है तो वो उसके अंदर कमी हो। तो यहाँ पे भी सऊदी अरब और यूएई आपस के अंदर जो है वो मद्दे मुकाबल नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा, चंद महीने पहले सऊदी अरब और यूएई आपस के अंदर इस मकाम पे पहुंच गए जैसे वो आपस में जंग करने लगे हैं। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अब उनको के लिए इंतखाब फिर करना पड़ता है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ हैं या यूएई के साथ। अगरचे कोई वादे इस हवाले से वो मकाम नहीं आया, लेकिन इसके इशारे बहरहाल पिछले चंद हफ्तों से मिल रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया जो है वो भी मुतहरक हुआ है। इस वक्त भी जो स्टेटस अरब ममालिक में सऊदी अरेबिया का है वो किसी और मुल्क का नहीं है। जद्दा के अंदर
یہ ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بہت ہی عام قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یعنی جدہ کے اندر یہ جو اجلاس ہے اس میں ایک تو بتایا گیا ہے کہ یہ خلیجی تعاون کونسل کا مشاورتی اجلاس ہے، اگرچہ یو اے ای بھی اس کا ممبر ہے، اور تمام عرب ممالک نے اکٹھے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ اڈے امریکن یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو ایران ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے یہاں خلیجی ممالک کے اندر۔ تو یہ خلیج تعاون کونسل کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ خلیج کے اندر جو ممالک شامل ہیں وہ 6 ملک ہیں، اس میں سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، اور اس کے ساتھ عمان ہے۔ اب عمان کے ساتھ اس وقت جو تعلقات ہیں وہ ایران کے اچھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایران اب دھمکی دیتا ہے تو عمان کے علاوہ جو 5 ممالک ہیں ان کا نام لیتا ہے۔ تو یہ جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں مطالبہ کیا ہے یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو 28 فروری سے پہلے والی حیثیت پر فوری طور پر بحال کیا جائے۔ جدہ میں اس اجلاس کے اعلامیے کے مطابق عالمی گزرگاہ پر کسی بھی قسم کے ٹیکس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کا یہ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے اندر کویت کے سربراہ پیش بحرین اور کویت، یو اے ای، عمان، قطر، ان کے سربراہان شریک ہوئے ہیں۔ اس موقع پر رہنماؤں نے جی سی سی ممالک اور اردن پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جی سی سی رہنماؤں نے بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر زور دیا اور کہا ہے کہ عرب ممالک پر ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جی سی سی ریاستیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے دفاع کا حق رکھتی ہیں۔ عرب ریاستیں یکجان ہیں، انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک ریاست پر حملہ تمام ریاستوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے مشاورتی اجلاس میں تیل کی فراہمی کو برقرار رکھنے اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب اب بھی چاہتا ہے کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ یو اے ای اور اس کے درمیان کوئی خلیج واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس اعلامیے کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ایک ہیں اور ایک ملک پر حملہ سب ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب یہ جو کچھ ہے یہ تو ظاہر ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اور اس کے اندر چونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم معاملات کے اندر ایک ہوں گے تو ہمیں فائدہ جو ہے وہ ہوگا، ورنہ ہم سارے ایک ایک کر کے پس جائیں گے۔ اب عین اس وقت جب جدہ کے اندر ایک طرف یہ کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کا اعلامیہ بھی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یو اے ای سے یہ خبر آئی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ اب وہ تیل کی پروڈکشن کے حوالے سے آزاد ہے۔ اگرچہ اس نے کہا کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اوپیکس اور پلس ممالک سے وہ نکل گیا ہے۔ وہ ممالک عراق ہے، اس کے اندر سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، مختلف ممالک جو اوپیکس انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک کارٹل کہ ہم نے تیل کی اتنی پروڈکشن کرنی ہے تاکہ جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں کم نہ ہوں، تو یہ جو قیمتیں ہیں ان پہ اثر انداز ہو رہے تھے۔ تو جدہ کے اندر یہ اجتماع محمد بن سلمان کی سربراہی میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ آج بھی سعودی عربیہ کی جو حیثیت ہے وہ عرب ممالک کے اندر مسلم ہے۔ اب دوسری طرف جو سچویشن ہے وہ نئی صورتحال بن گئی ہے، یعنی جو مجتبیٰ خامنائی ہے ان کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہی کہ شاید وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ انتہائی شدید زخمی ہو چکے ہیں، وہ ہوش و حواس کے اندر نہیں ہے۔ یہ خبریں امریکن میڈیا دیتا رہا، سی این این اور واشنگٹن پوسٹ اور اس طرح کی جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے خبریں دی، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جو باقی میڈیا ہے اس نے پھیلایا۔ لیکن کل جس طرح رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ بتایا کہ میرے پاس جو ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں ان کا خط پہنچا ہے، اس کے بعد اب جو مارکیو روبیو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ شواہد آ گئے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی اب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے یہ نہ ماننے کے لیے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیکیورٹی پرپز کے لیے ان کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے جو کہہ رہے تھے نا پاسداران انقلاب کا یہ ہے
اور وہ حکومت کے باقی لوگ یہ ہیں اور آپس میں تقسیم ہے اور ایران آپس میں ان کی بن نہیں رہی، وہ سارا جو تاثر ہے وہ زائل ہو گیا جو امریکی میڈیا نے دیا ہوا تھا۔ تو لہذا مجتبیٰ خامنہئی نے روس سے ایک تو پیغام پاکستان کو بھی دیا ہے، اور یہ جو پاکستان کو پیغام دیا گیا یہ CNN نے رپورٹ کیا ہے اور بتایا یہ گیا کہ ایرانی وفد کے پاکستان، عمان اور روس کے دورے کے بعد وفد نے مجتبیٰ خامنہئی سے مشاورت کے بعد پاکستان کو امن معاہدے کے لیے نئی تجاویز بھیج رہا ہے۔ ان تجاویز میں پہلے مرحلے پر آبنائے حرمت کو دونوں فریقین کی جانب سے مکمل طور پر کھولنا اور پھر ایٹمی پروگرام پر بات چیت کرنا شامل ہے، یعنی پہلے امریکی ناکہ بندی ختم ہو، پھر جو ایران ہے وہ آبنائے حرمت کھول دے اور اس کے بعد باقی بات چیت روٹین کے مطابق ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پہ جو ٹرمپ ہے وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ بھئی میں نے چونکہ یہ ناکہ بندی کی ہے تو اس وجہ سے ایران ہار گیا ہے، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا ہے، وہ بالکل اب جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تاثر جب دیا جاتا ہے تو مذاکرات کا جو لیول ہے وہ خراب ہوتا ہے، میز الٹ جاتی ہے۔ تو اب جتنی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یعنی امریکن فورسز کی اس وقت عمان کے انٹرنیشنل جو پانی ہے وہاں پر ان کے بحری جہاز پہنچے ہوئے، جنگی جہاز، بحری بیڑے جس کے اوپر درجنوں جہاز ہوتے ہیں اور ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور وہ جہاز اس وقت موجود ہے۔ اب یہ جو جنگ بندی ہے نا، امریکہ کے لیے اتنی دور سے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایران بڑی اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو نئی میسنگ ہوئی ہے اس حوالے سے اب نتیجہ نکلنا ہے آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر، یا تو مذاکرات میں کوئی پیشکش ہوگی، دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے، یا باقاعدہ ایک جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر واضح اس کے اشارے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ سارے جو میسجنگ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ پھر ٹرمپ نے ساتھ ہی میسج دے دیا ہے کہ اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔ اب کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ ٹرمپ کیا پوری ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل وار لڑ رہا ہے اور کس طرح اس کے بیانات بدلتے ہیں اور اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کر رہا ہے، اس پہ ہم آگے بات کرتے رہیں گے۔ لیکن پاکستان نے بھی اس ساری صورتحال کے اندر ایک بڑی گیم ڈالی ہے۔ میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پاکستان زندہ باد۔